نماز جتنی خوبصورت مسجد ہوتی ہے وہ نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے۔ دوستوں کا بھی یہ حال ہے کہ جب اینڈ ٹائم ہوتا ہے تو سب ایک ساتھ دھمکتے ہیں، پھر یہی ہوتا ہے کہ کافی رش لگ جاتا ہے۔ یہاں جب نماز پڑھ کے میں نکلا تو دو بھائی جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ان سے ملاقات ہوئی۔ یہ ایسی سوسائٹی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا میزبان ابراہیم حسین آبدی اور آپ دیکھ رہے ہیں آبدی میڈیا۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں نئے ناظم آباد۔ یہاں ماشاءاللہ نماز جتنی خوبصورت مسجد ہوتی ہے اتنی ہی خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے۔ بندہ کہتا ہے بس مسجد ہی میں رہوں، اے سی ہو، قالین زبردست ہو، صفائی ستھرائی کا انتظام ہو، وضو خانے۔ تو یہاں کی مسجد جو ہے نا کافی ٹائم سے بن رہی ہے، ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کام اس میں جاری ہے۔ نماز جو ہے صحن میں پڑھ رہے ہیں، اس طرف جو ہے یہ وضو خانہ ہے۔ یہ پارکنگ ایریا ہے مسجد کا، یہاں آپ اپنی گاڑی کھڑی کر سکتے ہیں۔ اور یہ اس طرف آئیے، ٹرن ہو جائیے، جو دو صاحبان آ رہے ہیں نیچے، اس طرف جو ہے واش روم کے لیے جگہ بنائی ہوئی ہے۔ یہ واش روم جانے کا راستہ ہے۔ ہمارے دوستوں کا بھی یہ حال ہے کہ جب اینڈ ٹائم ہوتا ہے تو سب ایک ساتھ دھمکتے ہیں، پھر یہی ہوتا ہے کہ کافی رش لگ جاتا ہے۔ 5-10 منٹ پہلے بندہ آئے تو ریلیکس ہو کے مسجد میں انتظار کر سکتے ہیں۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں، آپ نماز کا انتظار کر رہے ہیں تو یہ بھی نماز ہی میں داخل ہے، یعنی آپ کو نماز کا ثواب مل رہا ہے۔ تو اس لیے 5-10 منٹ پہلے آنا چاہیے، اوروں کو بھی تکلیف نہ ہو، کوئی دیر سے آ رہا ہے، کسی کی مجبوری ہے تو وہ آسانی سے تسلی سے وضو کر سکے۔ اور یہ ہے وضو خانہ، ایک اس طرف بنا ہوا ہے اور ایک طرف وہ جو نظر آ رہا ہے یہ بھی وضو خانہ ہے، یہاں بھی آپ وضو کر سکتے ہیں۔ وضو میں بھی یہی ہے کہ آپ گھر سے آ رہے ہیں تو گھر سے وضو کر کے آئے، جب آپ مسجد کی طرف آ رہے ہیں تو آپ باوضو ہو کر مسجد کی طرف آ رہے ہیں تو قدم قدم پہ آپ کو ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ ہر چیز ہمارے دین نے سکھائی ہے، لیکن کوئی سیکھنے والا ہو، عمل کرنے والا ہو۔ یہ دیکھیے، یہ اندرونی حصہ ہے، یہاں کام جاری ہے ماشاءاللہ بہت ہی شاندار انداز میں۔ یہ دیکھیے، فی الحال جو ہے نماز جہاں باہر جو آپ کو بندے نظر آ رہے کھڑے ہوئے صحن میں، یہاں نماز ادا کی جا رہی ہے۔ جی ناظرین، نماز ہم نے پڑھ لی، بڑا مزہ آیا، مسجد کا ماحول آپ لوگوں کو ہم نے دکھا دیا۔ یہاں جب نماز پڑھ کے میں نکلا تو دو بھائی جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ان سے ملاقات ہوئی، گپ شپ ان سے لگی، بہت اچھا لگا۔ تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیسے پایا نئے ناظم آباد کو اور مسجد کو؟ الحمدللہ ہم نے ماشاءاللہ اچھا ماحول یہاں کا ہم نے دیکھا، اور یہاں ہم نے پرسکون کھلا کشادہ جگہ میں ہم نے نماز پڑھی اور بہت مزہ آیا۔ یہاں ہم نے جو ہے نا نئے جوتے لے کے اور بغیر اس کے جو ہے نا ہم نے یہاں پہ رکھا، کوئی جو ہے نا چوری اور اس کو جو ہے نا ہمیں ڈر و خوف نہیں تھا، اور ایسی سوسائٹی ہونی چاہیے۔ اور دوسرے بھائی ہمارے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماشاءاللہ ہم نے بہت کچھ اچھا محسوس کیا، صفائی کے لحاظ سے بھی اور باقی اور بھی نظام کے حوالے سے ماشاءاللہ بہت اچھا وہ ملا، اور مسجد میں نماز پڑھی وہاں بھی پرسکون ماحول تھا، اور باقی آگے پیچھے بھی جو ہم نے جو کچھ محسوس کیا قرآن ماحول ہے تو اس طرح ہونا چاہیے۔ باقی اگر جہاں ہم جاتے ہیں تو خصوصاً جو ہمارے خاص طور ہمارا یہ انتہار اورنگی ٹونگ کی طرف جو علاقہ ہے، کچرے کے ڈھیر ہر جگہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، مسجد میں جاؤ تو اپنے چپل سے ڈر ہوتی ہے کہ کہیں چپل نہ اٹھائے، تو یہاں پر اس طرح کا ہم نے کچھ نظر نہیں آیا، ماشاءاللہ بہت اچھا ماحول تھا، اور ہر جگہ اس طرح ہونا چاہیے۔
جی ناظرین، آپ نے باتیں ملاحظہ کی بھائیوں کی، ان کا یہ کہنا تھا کہ ایسی ہی سوسائٹی ہو جہاں امن و امان ہو، جہاں آپ اپنے نئے جوتے، جس طرح انہوں نے کہا کہ آپ اپنے نئے جوتے باہر جو ہے اب مسجد میں ہی نہیں لے کر جاتا، اللہ معاف کرے ہیروئنچی ہو گئے ہمارے آج کل جو ہے پورے پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہوا انہوں نے۔ بھائی حکومت سے میں اسی ویڈیو کی وساطت سے عرض کروں گا کہ ان کو کچھ لگام دیجئے، ان کو کوئی علاج کیجئے۔ پل انہوں نے خراب کر دیا، سارے پلوں کا بیڑا غرق کر دیا، وہاں سے جو ہے نا لوہے اکھیڑ دیتے ہیں، راستے میں گٹر بنے ہوئے اس کو جو ہے نا اکھاڑ دیتے ہیں، گٹر کے ڈھکنے پھر کھلے ہوئے ان کی وجہ سے، تو ان کو بھی لگام دیجیے۔ اسی طرح سوسائٹی ہونی چاہیے، اور یہ اس وقت ہوگا جب ہم چوری ڈاکے ہمارے خصوصاً حکمران خلوص نیت سے حکمرانی کرے اور جو ان کے فرائض ہے وہ ادا کرے، تو اس طرح کی سوسائٹی ہمیں چاہیے بھائی، ایسی سوسائٹی۔ السلام آج تو آج کی محفل میں اتنا ہی، اگلی ملاقات تک کے لیے اپنے میزبان ابراہیم حسین عابدی کو اجازت دیجیے گا اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔